اس وقت قیام حسین کیوں ضروری تھا؟ اگر امام حسین قیام نہ کرتے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں، اور میدان کربلا میں نہ جاتے اور حق اور باطل میں یہ والی لکیر جو آج حسین نے بنا دی ہے یہ نہ بناتے، تو کبھی آج دین اس شکل میں حریت کے ساتھ کوئی غیرت مند امت میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ ہوتا۔ یہ جو غیرت مند اور حمیت مند مومن سر اٹھا کے چلتے ہیں، یہ حسین ابن علی کی خیرات ہے، یہ حسین ابن علی کی خیرات ہے۔ اب میں آپ کو ایک دو چیزیں سنانا چاہتا ہوں، ذرا اس دور کی طرف بھی جائیے۔ امام حسین علیہ السلام جب نکلتے ہیں تو ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ابن عساکر نے اس کو بیان کیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ پوری تفصیل پہلے بیان کر کے اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا بیان کر کے فرماتے ہیں، الا ترون الحق لا یعمل بی، کسی نے کہا کہ کیا ضرورت ہے، آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں اتنے بڑے خطرے سے لڑنے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اب حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ والباطل لا یتناہا، اور باطل لا یتناہا یعنی باطل اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب اس کو کوئی قابو کرنے والا نہیں۔ لا یرغب المؤمن فی لقاء اللہ، اس صورت میں مومن یا اللہ کے پاس چلا جائے گا یا اس سے لڑ جائے گا۔ آپ کو اگلی بات سناؤں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں فتح الباری صحیح بخاری میں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ، اب یہ بڑی غور طلب بات، میں آپ کو اس دور کا ایک نقشہ دے کے پھر ہم کلوزنگ کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ان ابی ہریرہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن، مجھے رسول اللہ نے 2 تھیلے دیے تھے علم کے، ایک تھیلا میں نے امت میں بانٹ دیا، دوسرا تھیلا وہ ہے کہ اگر وہ میں نے بتایا تو میری گردن کو کاٹ دیا جائے گا۔ میرا ایک سوال ہے کہ یہ کون سا دور تھا کہ ابو ہریرہ جیسا صحابی حدیث بیان نہیں کر سکتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ رسول اللہ نے دیا ہے مگر میں بیان کروں گا تو مجھے مار دیں گے۔ یہ وہ دور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کا کون سا دور تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے یزید کا دور نہیں پایا، یزید میں رکھ لیں، وہ یزید کے دور سے 1 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، اور وہ دعائیں مانگتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے اس سال سے پہلے اٹھا جب بد کردار لونڈوں کی حکومت ہوگی اور میرے آقا کی امت کو تباہ و برباد کیا جائے گا۔ آگے سنیے، حضرت ابو ہریرہ بیان، امام زہری بیان کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 530، امام زہری بیان کرتے ہیں قال زہری دخلت علی انس بن مالک بدمشق وهو یبکی، حضرت انس بن مالک کتنے بڑے صحابی، نام سنے ہیں نا؟ امام زہری کہتے ہیں میں ان کے پاس آیا تو دمشق میں بیٹھے تھے، وہ رو رہے تھے، میں نے کہا فقلت ما یبکی ما یبکی، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فقال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاۃ، وہ کہتے ہیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا تھا انہوں نے سب بدل دیا، صرف نماز باقی رہ گئی ہے، ابھی میں نہ رہوں۔ صحیح کثر خلافت میں شراب عام تھی، جس وقت حالات یہ تھے، میری بہنیں سن رہی ہیں، میں باتیں بھی کھل کے نہیں بیان کر سکتا، اس وقت پھر حسین ہی تھا، چونکہ حسین کو نانا نے اپنی زبان چسا کے اور اپنے کندھوں پر بٹھا کے اس لیے تیار کیا تھا کہ حسین تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے بھی احد میں دانت شہید کروائے، میں نے بھی طائف میں پتھر کھائے، اب تجھے بھی اگر تیر اور تلوار کھانا پڑے تو میرے اس قول کی لاج رکھنا، حسین منی وانا من الحسین، دستبردار مت ہونا۔ حسین کیسے دستبردار ہو سکتا تھا؟ حسین دستبردار نہیں ہوا۔ حسین علیہ السلام اس باطل کے خلاف کھڑے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو اور سب شہداء کربلا کی قربانیاں لے لیں ہیں۔ واہ واہ واہ، حسین اس کو کہتے ہیں جو اپنے دشمن کا بھی بھلا چاہتا ہے۔ ملا واعظ حسین کاشفی نے روضۃ الشہداء میں لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے تشریف لائے نا، تو پھر ایک دفعہ پکارا اور کہتے ہیں کہ مجھے قتل نہ کرو، مجھے قتل کرو گے تو عذر تمام ہو جائے گا، حجت تمام ہو جائے گی، میں اپنے نانا کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ حسین
سب کچھ لٹا کے اس حالت میں بھی تجھے ہماری فکر ہے؟ حسین نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنے لیے آئے تھے؟ ہم نے تو اپنے لیے کبھی کچھ نہیں چاہا۔ ان بدبختوں نے امام حسین کو شہید کر دیا، اور حسین علیہ السلام کا رسول اللہ کے ساتھ وہ تعلق تھا کہ جس طرح زندگی میں حیات ظاہری میں امام حسین کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی تو رسول اللہ بے چین ہو جاتے۔ ایک دفعہ رو رہے تھے، سفر میں جا رہے تھے کہ اپنے اونٹ سے اتر کے حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور فرماتے ہیں کہ حسین کو مت رونے دیا کر، اس کا رونا مجھے اضطراب دے دیتا ہے، اس کو مت رونے دیا کر۔ تو اس حسین پر جب تیروں کی، پتھروں کی، تلواروں کی بارش تھی تو کیسے ممکن تھا کہ رسول اللہ اپنی جنتوں میں اور برزخوں میں خوش ہوں؟ رسول اللہ بھی مضطرب تھے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ کے بال، آپ کی داڑھی اور آپ کے چہرے انور پر گرد ہے اور ہاتھوں میں شیشی ہے، اس میں خون بھرا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو اور اس کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی رسول اللہ جنت میں اتنے مضطرب ہیں کہ حسین زمین پر قتل ہو رہا ہے، وہ جنت سے نکل کر میدان کربلا میں ہیں، اور کبھی ام سلمہ کو بتا رہے ہیں، کبھی عبداللہ ابن عباس کو خواب میں بتا رہے ہیں کہ میرا حسین شہید ہو گیا، میرا حسین شہید۔ اور پھر امام ابن عساکر نے لکھا کہ جس رات امام حسین، جس شام کو، یہ 10 محرم کی شام کو امام حسین شہید ہوئے، بس آخری 2 منٹ شہید ہوئے، اس رات ایک شخص نے خواب دیکھا۔ امام ابن عساکر نے لکھا ہے تاریخ مدینہ دمشق، یہ بات ذہن میں رکھ لیں دوستوں کہ یہ ساری تذکار، یہ جو محفلیں ہو رہی ہیں، یہ شاہ صاحب کروا رہے ہیں، یہ خرچ کر رہے ہیں، یہ محنت کر رہے ہیں، یہ دن رات لگا رہے ہیں، یہ اس لیے لگ رہا ہے کہ تم پہلے خود اپنے دل کو حسین کی محبت سے بھرو اور پھر اپنی نسلوں میں یہ محبت منتقل کرو۔ اگر تم پڑھا کے، لکھا کے، کھلا پلا کے اپنی اولاد کو دنیا سے چلے گئے اور ان کو حسین کا، آل رسول کا شعور نہ دیا تو مت سمجھو کہ محفل میلاد سے قبر میں تمہیں رسول اللہ پہچان لیں گے۔ رسول اللہ گریبان پکڑیں گے اور وہ فرمائیں گے کہ میں تو تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر آیا تھا، محفلیں نہیں چھوڑ کے آیا تھا، میں تو قرآن چھوڑ کے آیا تھا اور حسن اور حسین کو چھوڑ کے آیا تھا، مجھے بتا کہ قرآن کے ساتھ کیا کیا، حسن اور حسین کے ساتھ کیا کیا۔ ابن عساکر